قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف۔ یہ کتاب الحج کی 10ویں حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بچہ حج کر لے بچپنے میں قبل البلوغ، ثم بلغ الحنث، پھر وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے، ایسی عمر کو جس میں گناہ لکھا جاتا ہے، اور وہ ہے بلوغت کو پہنچنا۔ تو جو بھی بچہ قبل البلوغ حج کر لے اور پھر وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے، ہنس کہتے ہیں گناہ کو، ایسی عمر جس میں گناہ کرنے والے پر گناہ لکھا جاتا ہے، وہ ہے بلوغت کی عمر۔ تو بلوغت کو پہنچ جائے فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، تو اس کے اوپر دوسرا حج یعنی حجۃ الاسلام، جو فرض ہے اسلام میں جو حج، وہ کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ پہلا جو حج تھا وہ اس کا نفلی حج تھا، کیونکہ قبل البلوغ آدمی مکلف نہیں ہوتا۔ اسلام کے احکام واجب ہوتے ہیں بلوغت کے بعد، خاص کر کے یہ حج، نماز، روزہ وغیرہ۔ زکوٰۃ تو مال میں واجب ہوتی ہے، لہذا وہ بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن حج، نماز اور اسی طریقہ سے روزہ بلوغت کے بعد فرض ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اسلام کا جو واجب حج ہے، فرض حج ہے، وہ بلوغت کے بعد اس کو کرنا پڑے گا، بشرطے کہ وہ مستطیع ہو۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ، اسی طریقے سے اگر کوئی غلام عبدیت کی حالت میں، غلامی کی حالت میں اگر اس نے حج کیا ہو اپنے آقا کے ساتھ مثال کے طور پر، ثم اعتق، پھر وہ اسے آزاد کر دیا گیا، تو آزادی پانے کے بعد، آزادی حاصل کرنے کے بعد، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، اسلام کا فریضہ حج، اسلام کا واجب اور فرض حج، اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلا حج اس کا حج فرض نہیں ہوا۔ گویا کہ غلاموں کے لیے حج فرض نہیں ہے، اس کے لیے آزادی شرط ہے، لہذا آزاد ہونے کے بعد اگر وہ مستطیع ہے تو فرض حج اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ غلامی کی حالت کا حج اس کا آزادی کے بعد کے لیے کافی نہیں ہوگا، فریضہ اسلام سے یا حج اسلام سے کافی نہیں ہوگا۔ ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے، بیہقی نے کی ہے، کہا رجال تو ثقات ہے، سند کے جو رجال ہے، مگر حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے، کہ جیسا کہ یہاں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ بہرحال شعبہ ابن الحجاج جو بڑے محدث ہیں، انہوں نے اعمش سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے ابو ذبیان سے، انہوں نے اپنے ابن عباس سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو شعبہ سے روایت کیا ہے اس حدیث کو یزید بن زرع نے، اور یزید بن زرع سے روایت کیا ہے محمد بن منہال نے۔ تو کہتے ہیں اہل علم کہ شعبہ سے روایت کرنے میں، مرفوع حدیث شعبہ سے روایت کرنے میں یزید بن زرع متفرد ہے، اکیلے ہیں، اور ان سے روایت کرنے میں محمد بن منہال اکیلے، جبکہ دوسرے نے، اعمش کے دوسرے شاگردوں نے، شعبہ کے علاوہ لوگوں نے اس حدیث کو ابن عباس سے موقوفاً بیان کیا ہے۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اعمش سے روایت کیا ہے موقوفاً ابن عباس پر، اور سفیان ثوری شعبہ بن حجاج کے مقابلے میں اثقہ ہے۔ دوسرے یہ کہ ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ابو معاویہ سے آئی ہے، انہوں نے اعمش سے روایت کیا ہے۔ تو شعبہ نے روایت کیا، سفیان ثوری نے روایت کیا، اور ابو معاویہ نے روایت کیا محمد بن خازم الضریر، یہ ہے ابو معاویہ، محمد بن خازم بالخاء والزائی والمیم، خازم، محمد بن خازم الضریر، نابی راوی تھے۔ یہ اعمش سے روایت کرنے والوں میں سب سے ثقہ ہے،
انہوں نے بھی ابن ابی شیبہ میں روایت کیا ہے تو ابن عباس سے موقوفاً ہی روایت کیا ہے. تو اس طریقے سے شعبہ کے مقابلے میں سفیان ثوری نے اعمش سے روایت کرنے میں کیا ہے، اور ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر نے اعمش سے روایت کیا ہے، جو سب سے ثقہ راوی ہیں اعمش سے روایت کرنے والوں میں. ان لوگوں نے موقوفاً روایت کیا ہے. لہذا سفیان کی روایت اور اسی طریقے سے ابو معاویہ کی روایت، شعبہ کی روایت پر جو مرفوع بیان کیا ہے یزید بن زرع نے، اس کے مقابلے میں احفظ ہے. اس لیے حافظ ابن حجر نے حکم لگایا کہ والمحفوظ، صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے. مرفوع کے مقابلے میں اس حدیث کا موقوف ہونا یہ زیادہ محفوظ ہے، زیادہ معتبر ہے. اگرچہ ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے ابو معاویہ سے ہی جو اعمش سے روایت کرتے ہیں ابو زبیان سے ابن عباس سے، کہ ابن عباس نے کہا تھا احفظوا عنی، مجھ سے یہ بات یاد کر لو. یہ مت کہنا کہ ابن عباس نے کہا، گویا کہ اس حدیث کی نسبت قول کی حیثیت سے ابن عباس کے قول کی حیثیت سے ابن عباس نے منع فرمایا کہ اس کو میرا قول مت سمجھنا، مجھ سے یہ بات یاد کر لو. گویا کہ روایت بیان کر رہے ہیں، حدیث کی صنعت صحیح ہے، اس میں اشارہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے. اسی تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کو میری طرف یا میرے قول کی طرف، قول کی حیثیت سے میری طرف منسوب مت کرنا. جس کا مطلب یہ کہ یہ روایت مرفوع ہے. لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ بہرحال ابو معاویہ سے دو روایت آ رہی ہے، ایک تو موقوفاً آ رہی ہے اور ایک یہ روایت آ رہی ہے جس سے بظاہر لگتا ہے احفظوا عنی کے لفظ سے کہ مجھ سے یہ بات یاد کر لو کہ حدیث مرفوع ہوگی. بہرحال حفاظ کی روایت کو ترجیح دی جائے گی. تو ابو سفیان ثوری نے خود ابو معاویہ نے ایک روایت میں اس کو جب موقوف بیان کیا ہے تو موقوف روایت انشاءاللہ مرفوع کے مقابلے میں افضل ہے. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ میں سے ابن عباس کا اگر یہ فتویٰ ہی ہو، یہ قول ہی ہو، تو صحابہ میں کسی سے ان کے خلاف منقول نہیں. لہذا یہ جمہور کی دلیل ہے یا جماہیر امت کی دلیل ہے، علماء امت کی، کہ بچہ اگر قبل البلوغ حج کرتا ہے تو وہ حج اسلام سے کفایت نہیں کرے گا، بلکہ بالغ ہونے کے بعد جب انسان مکلف ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں یا معصیت کا گناہ لکھا جاتا ہے، تو اگر وہ مستطیع ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر فریضہ حج کی ادائیگی واجب ہوگی. اگر حج نفل کر رہا تھا لیکن درمیان حج کے بالغ ہو گیا، وقوف عرفہ سے قبل کیونکہ الحج عرفہ، تو وقوف عرفہ سے قبل یا وقوف عرفہ کے درمیان اگر وہ بالغ ہو، یا مثال کے طور پر سو کی جگہ اور دیکھا کہ احتلام ہو گیا ہے تو اس نے غسل کر لیا اور پھر بقیہ دن میں اس سے وقوف کیا، الحمدللہ یہ حج فریضہ حج سے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر عرفہ کا وقوف فوت ہو گیا، مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سویا تھا کہ احتلام ہو گیا، یا مینا کے ایام میں احتلام ہو گیا، تو پھر یہ حج نفل ہی کہلائے گا. اگلے سال یا آئندہ کبھی بھی بلوغت کے بعد جب وہ مستطیع ہوگا تو حج اس کے اوپر واجب ہوگا. اور جیسا کہ آپ نے سمجھا غلاموں کے تعلق سے کہ غلامی کی حالت میں اس کا حج تو صحیح ہے غلام کا، لیکن وہ حج اسلام سے، حجۃ الاسلام سے کفایت نہیں کرے گا. جب آزادی ہوگی، اس کو نصیب ہوگی، تو اس کو دوبارہ بحالت استطاعت یا بشرط استطاعت دوبارہ آزادی پانے کے بعد فریضہ حج کی ادائیگی اس پر لازم ہوگی. چلیے شاہ، اب ہمارے سامنے حدیث ہے عورت کے حج کے سلسلے میں کہ کیا عورت بغیر شوہر کے یا محرم کے حج کر سکتی ہے یا عمرہ کے سفر پر جا سکتی ہے. حدیث ہے سامنے، متفق علیہ روایت ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق علیہ واللفظ لمسلم. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ دیتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خبردار، ہرگز کوئی بھی شخص، لا یخلون، ہرگز کوئی بھی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے، تنہائی میں نہ بیٹھے، مگر اس صورت میں کہ اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو. لہذا اجنبیہ کے ساتھ خلوت کرنا جو محرمات ابدیہ میں سے نہ ہو کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اجنبی مرد کے سامنے چہرہ کھولے. لا یخلون رجل بامرأۃ. اب گاڑیوں میں جو لڑکیاں جا رہی ہیں، اسکول کالج جا رہی ہے، ڈرائیور ہے، پیچھے گھر کی جوان بیٹھی ہوئی ہے، اور گھر کی
عورت بیٹھی ہوئی ہے بازار کے لیے پورا شاپنگ مال گھوم رہی ہے، یہ سب بڑ بنائے خلوت درست نہیں، سفر تو نہیں ہے لیکن خلوت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دو عورتیں ہوں، ماں بیٹی ہو، دو بہنیں ہوں، تو اس طریقہ سے خلوت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مرد ایک عورت تنہا نہیں ہو، چاہے گھر میں ہو کہ گاڑی میں ہو۔ لا یخلون رجل بامرأۃ، ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، مرد اجنبی مرد ہے، اجنبی عورت، تنہائی میں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے، حدیث آپ نے سنا ہوگا، اذا خلا رجل بامرأۃ الا کان الشیطان ثالثہما کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب دو مرد عورت ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، خبردار خبردار عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کرو۔ ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر شوہر کا رشتہ دار ہو، شوہر کا بھائی ہو، شوہر کا بھتیجا ہو، جی شوہر کا پھپھیرا ممیرا خلیرا بھائی ہو، خالہ زاد پھوپھی زاد ماموں زاد، کہا یہ تو اور موت ہے، جیسے موت سے لوگ گھبراتے ہیں اس طریقے سے وہ اس کے لیے موت ہے، کیونکہ اجنبیوں کے مقابلے میں ان رشتہ دار لڑکوں کا گھر میں پہنچنا اور عورتوں سے بات کرنا آسان ہے، اور اس کی وجہ سے فساد اور بگاڑ کا خطرہ اجنبی کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ الحم الموت، لا الہ الا اللہ۔ لیکن بہت سے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں ابھی سب پابندی ختم ہو گئی، شرعی پابندی، اور نتیجہ یہ ہے کہ فساد نت نئے سامنے آتے رہتے ہیں۔ بہت کم اللہ والے اللہ والیہ ہیں جو ان حدود کا لحاظ کرتے ہیں۔ دوسرا حکم آپ نے فرمایا ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، اور عورت سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ۔ اب سفر طویل ہو یا سفر قصیر ہو، چاہے سفر 50 کلومیٹر کا ہو کہ 5000 کلومیٹر کا ہو، مطلق ہو محرم کے ساتھ۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ 2 دن کا سفر ہو، 3 دن کا سفر، جیسا کہ حدیث میں۔ اور بھئی وہ مختلف سائلوں نے مختلف انداز سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا عورت 2 دن کا سفر کر سکتی ہے؟ اس زمانے میں اونٹ کا سفر ہوتا تھا 24 میل، عام طریقے سے لوگوں نے بتایا 24 میل، 2 دن کا سفر ہے 48 میل، جی ہو سکتا ہے وہ 75 کلومیٹر کے قریب ہو جائے، تو 75-80 کلومیٹر کا سفر عورت کر سکتی ہے بغیر محرم کے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ 3 دن کا سفر کر سکتی؟ کہا نہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ 1 دن 1 رات کا سفر عورت کر سکتی ہے بغیر شوہر کے محرم کے؟ کہا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر بھی سفر کا اطلاق ہو وہ سفر ہے۔ مختلف سائلوں نے مختلف انداز سے سوال کیا اور آپ نے سب کو منع کیا، لہذا یہ جو مقید روایتیں ہیں دنوں کی قید کے ساتھ آئی ہے، ان کے مقابلے میں یہ مطلق روایت زیادہ بہتر ہے، اولا ہے کہ سفر قلیل ہو کہ کثیر ہو، بہت طویل سفر ہو، اور سفر چاہے موٹر سے ہو یا سفر ٹرین میں ہو تنہا، یا سفر ہوائی جہاز سے۔ اور آج کل تو بگاڑ اور فساد کا زمانہ ہے، وہ معلوم نہیں ہے، فلائٹ کے اندر بھی بدتمیزیاں ہوتی ہیں، اور ٹرین کے اندر تو خیر بہت ہی زیادہ کمی امکان ہے۔ کوئی عورت محفوظ چلی جائے تو چلی جائے، ورنہ عام طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہا گیا کہ کوئی عورت سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ، شوہر اور محرم کے ساتھ۔ محرم کہتے ہیں اس شخص کو جس کے لیے عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام۔ ایک شخص اٹھا، کہا یا رسول اللہ میری بیوی حج کو نکلی ہے اور میں فلاں غزوے کے اندر بحیثیت مجاہد مقاتل نامزد کیا گیا ہوں کہ مجھے فلاں غزوے میں جانا ہے، تو اب سفر غزوہ اور بیوی کے ساتھ سفر کا معاملہ۔ آپ نے کہا جاؤ نام یہاں سے کٹاؤ اور جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، وہ تمہارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ تمہاری بیوی تنہا جا رہی ہے تم اس کے ساتھ جاؤ۔ یعنی غزوے میں تمہاری جگہ پر کوئی دوسرا بھی جا سکتا ہے، لیکن تمہاری بیوی کے لیے محرم تم ہی ہو، شوہر ہوگا یا کوئی رشتہ دار جائے گا، اکیلی نہیں جا سکتی۔ آپ نے جہاد کے سفر سے اس آدمی کو الگ کیا اور کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 2 چیزیں ٹکرا جائے تو جو زیادہ اہم ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قائم طریقہ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، متفق علیہ، اور لفظ مسلم کا ہے۔ بہرحال اجنبیہ سے خلوت کرنے کی حرمت ثابت ہوئی، اور اجنبیہ کا عورت کا سفر کرنا بغیر محرم کے، چاہے سفر عبادت ہی کیوں نہ ہو، حج عمرے کا سفر ہی کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں۔ بلکہ اگر عورت کے ساتھ شوہر نہ ہو، عورت کے پاس شوہر نہ ہو، یا کوئی محرم نہ ہو، یا محرم ہو لیکن جانے کے تیار نہ ہو، حالانکہ عورت اس کا خرچ بھی برداشت کرنے کو تیار ہے لیکن وہ جانے کو تیار نہیں ہے، تو عورت حج کے لیے مستطیع ہے ہی نہیں، سمجھا جائے گا کہ اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں۔ انتظار کرے، اور اگر دیکھے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں جا سکتا ہے
تو کسی شخص کو اپنی طرف سے نیابتاً بھیج دے حج بدل کرنے کے لیے۔ بہرحال اگر وہ اس کے ساتھ محرم نہیں ہے تو وہ مستطیع نہیں سمجھی جائے گی، جو استطاعت کے حج کے لیے شرط ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو جس میں صحت مند ہونا اور سفر کے لیے سواری اگر ضرورت ہے تو سواری کا خرچ ہونا، اور یہ کہ زاد اور توشہ ہونا، جی خوف کی حالت نہیں ہونا۔ اسی طریقے سے عورت کے لیے ایک شرط اور بڑھے گی کہ محرم بھی ہونا، اور محرم اسی کو کہتے ہیں جس کے اوپر ابدی طور پر عورت حرام ہوتی ہے، جیسے کہ باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، جی دادا ہے، بھائی سگا ہے، سوتیلا ہو، ماں ایک ہو باپ دو ہو، جس کو اخیافی بھائی کہتے ہیں، باپ ایک ہو مائیں الگ الگ ہوں، اللاتی بھائی، تو شقیق ہو، شقیق ہو سگا ہو، یا سوتیلا میں اخل اب ہو یا اخل اب ہو، یا اسی طریقے سے عم ہے، چچا ہے، سگا چچا ہو یا سوتیلا چچا ہو وغیرہ، ماموں ہے وہ بھی اسی طریقے سے، بھائی کا بیٹا ہے، بہن کا بیٹا ہے، بھانجا، بھتیجا، یا رضاعت کے سب رشتہ ہے، رضائی بھائی ہے، رضائی بیٹا ہے، جی سسرالی رشتے سے بہو کے ساتھ سسر جا سکتا ہے، داماد اپنی ساس کے لیے محرم ہے، جی اسی طریقے سے بیوی کے پہلے گھر کی بیٹی اگر مرد نے اس کی ماں سے صحبت کر لی ہے تو وہ اپنی ربیبہ کے لیے محرم ہو سکتا ہے، مسئلہ اپنی جگہ واضح ہے۔ تو جو لوگ شادی کبھی نہیں کر سکتے وہ نہیں، لیکن ہاں وقتی طور پر شادی نہیں کر سکتے، جیسے بہنوئی کے ساتھ سالی جا رہی ہے، بیوی کے ساتھ بیوی جا رہی ہے، اس کے ساتھ اس کی بہن بھی جا رہی ہے، بہنوئی صاحب کے ساتھ جا رہی ہے، یا پھوپھا کے ساتھ جا رہی ہے، جی یا سمجھیے کہ صاحب خالو کے ساتھ جا رہی ہے، تو یہ خالہ کی انتقال کے بعد یا خالہ کو طلاق دے کر، پھوپھی کو طلاق دے کر کے آدمی کر سکتا ہے بیوی کی پھوپھی سے یا خالہ سے شادی، بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا بیوی کے مر جانے کے بعد۔ تو یہ پھوپھا اور یہ خالو جو ہیں یہ محرم نہیں ہیں، اور محرم کے لیے شرط ہے کہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو۔ یا 10 سال کے بچے کے ساتھ جا رہی ہے، 11 سال کے بعد، ارے وہ ہو جو اس کی طرف سے دفاع کر سکے، کیونکہ غرض ہے عورت کی حفاظت، اور یہ بغیر بلوغ اور عقل کے اور بلوغ کے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ چلیے صاحب، بہرحال عورت کے لیے محرم سفر میں ساتھ ہو، اس کے لیے واضح دلیل حدیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، اور یہ سب اسلامی شریعت کا کمال ہے کہ یہ عورتوں کی عزت اور آبرو کا کتنا بڑا محافظ ہے، اور عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے کتنے کڑے اور سخت احکام اسلام دیتا ہے، تاکہ عورت کو فساد اور شر سے بچایا جا سکے، کیونکہ ویسے بھی ناقصات الدین والعقل ہیں عورتیں، جذباتی اعتبار سے نرم ہوتی ہیں اور بہت جلدی دھوکے میں آ جاتی ہیں، خاص کہ اگر آدمی تیز ترار اور چالاک ہو، اب بدطینت ہو، تو وہ عورتوں کی عقل سے کھلواڑ کرتا ہے، جلدی اس کو متاثر کر لیتا ہے، اپنے دام فریب میں مبتلا کر لیتا ہے، سفر میں عورتوں کے کچھ کام آ جاتا ہے، اس کو کچھ تعاون کر دیتا ہے، اس کا سامان اٹھانے بیٹھانے میں مدد کرتا ہے، کچھ چیزیں اس کو لا کے کھلاتا پلاتا ہے، تو پھر عورت اس کے طرف طبعاً مائل ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کے اخلاق کو بگاڑ دے یا اس کے جسم کو مس کرے وغیرہ ذالک، تو اسی لیے یہ درست نہیں ہے، محرم شرط۔ یہی قول امام ابو حنیفہ کا بھی ہے، اور حنابلہ کے نزدیک بھی راجح قول یہی ہے، امام اسحاق ابن راہویہ کا بھی یہی قول ہے، فقہا میں امام مالک ہیں، امام شافعی، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر عورتوں کی ایک جماعت کے ساتھ جا رہی ہے جو ثقہ اور امین عورتیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حفاظت حاصل ہے۔ اور شادی استدلال میں یہ پیش کیا جاتا ہے، جس کو امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً یعنی بحذف سند نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرایا تھا، اور ان کی دیکھ ریکھ کے لیے حضرت عثمان بن عفان کو اور عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا تھا۔ بھئی حدیث واضح ہے، اور رہا امہات المومنین کا معاملہ، تو اس مسئلے پر دوسری عورتوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال راجح قول یہی ہے کہ عورتیں بغیر محرم کے سفر نہ کریں۔ چلیے، بہت ہوتا ہے آج کل، لوگ نیابتاً بھیج دیتے ہیں، اگر کوئی شخص زندہ ہے اور جسمانی اعتبار سے وہ حج کے ارکان کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، یا آدمی انتقال کر گیا ہے اور اس کی طرف سے حج بدل کرانے کی نوبت ہے، تو حج بدل کرانے یا کرنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے فریضہ حج ادا کر چکا ہو۔ یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حج بدل کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے حج کیے ہوا ہو۔
حدیث صریح ہے یہاں سامنے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول لبیک عن شبرمہ قال من شبرمہ قال اخ لی او قریب لی قال حججت عن نفسک قال لا قال حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ. رواہ ابو داؤد وابن ماجہ وصححہ ابن حبان والراجح عند احمد وقفہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا لبیک عن شبرمہ، یہ تلبیہ ہے، اور جس کی طرف سے وہ حج عمرہ کر رہا تھا اس کا نام لے رہا تھا. تو مطلب ہوا کہ حج بدل کرنے کے اندر جس کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے اس کا نام تلبیہ میں لینا مستحب. لبیک عن شبرمہ، شبرمہ کی طرف سے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر. حجۃ الوداع کا واقعہ ہے. تو آپ نے پوچھا استفسال کے شبرمہ کا ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات مراد لے رہا ہو. تو آپ نے کہا من شبرمہ، شبرمہ کون؟ کہا اخ لی، میرا بھائی ہے، یا کہا کہ او قریب لی، راوی کو شک ہے کہ میرا قریبی رشتہ دار. تو آپ نے پوچھا حججت عن نفسک، اپنی طرف سے تم نے حج کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں. آپ نے کہا حج عن نفسک، پہلے اپنی طرف سے حج کرو، اس حج کو اپنی طرف سے بناؤ، اس حج کو اپنی طرف سے ادا کرو. ثم حج عن شبرمہ، پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرنا. بالکل واضح روایت ہے، اپنی معنی اور مفہوم پر، اپنی دلالت میں بالکل واضح حدیث ہے. امام ابو داؤد نے روایت کیا، ابن ماجہ نے کیا، ابن حبان نے روایت کیا اور صحیح کہا. البتہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر کے والراجح عند احمد وقفہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس حدیث کا موقوف ہونا راجح، مرفوع ہونا نہیں. گویا کہ موقوفاً یہ حدیث آئی ہے، لیکن یہ حدیث مرفوعاً بھی آئی جیسا کہ ہمارے سامنے ہے، اور مرفوع روایت کی ترجیح کرنے والے ابن حبان بھی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا، امام بیہقی بھی ہے، عبد الحق بھی ہے، ابن القطان المراکشی بھی ہے، امام نووی بھی ہے، ابن حجر بھی ہیں، ابن باز بھی ہیں، امام البانی بھی ہیں، دوسرے بہت سارے محققین علماء ہیں. تو گویا کہ یہ حدیث موقوفاً بھی منقول ہے اور مرفوعاً بھی منقول ہے. اور جس نے رفع کے ساتھ بیان کیا ہے، مرفوع بیان کیا ہے، اس کے نزدیک وہ علم ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے، موقوف والوں کے پاس. یا ہو سکتا ہے کہ موقوف روایت کرنے والوں نے ابن عباس کے فتوے کی حیثیت سے دخل کیا، کبھی ابن عباس نے ایسے ہی فتوے کے طور پر بیان کیا ہوگا. کبھی کبھی راوی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرے، منسوب کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا کبھی کبھی اس کو اپنی رائے اور فتوے کی حیثیت سے ظاہر کرے، تو سننے والے یہ سمجھے کہ یہ ان کا قول ہے، حالانکہ وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہیں، یا کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ایسا اسلام میں جائز ہے، تو آپ اس کو فتویٰ سمجھیے گا، حالانکہ اس کی تائید حدیث سے بھی ہے. تو کبھی کبھی آدمی حدیث کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ سننے والا سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب کی اپنی رائے ہے یا فتویٰ ہے، اور کبھی وہ باقاعدہ صحابی کا نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کرتا ہے، پھر حدیث کی تخریج بتاتا ہے کہاں کی حدیث ہے، صحیح ہے، یہ زیادہ اچھا ہے معاملہ. تو بہرحال حدیث انشاءاللہ مرفوع ہے. اور اگر موقوف بھی ہو تو بہرحال یہ ایسی حدیث، ایسی بات ہے کہ جس پہ عقل اور رائے سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی. لہذا کوئی بھی کسی کے غیر کی طرف سے حج نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنی طرف سے حج نہ کر لے. یہ شوافی اور حنابلہ کا یہی قول ہے. اگر کسی نے کسی کا پیسہ لے لیا ہے اور بات کو اس کو یہ معلوم ہوا تو اپنے تلبیہ کی نیت کو وہ تبدیل کر سکتا ہے، اور جس کا پیسہ لے کر کے گیا اس کا پیسہ واپس کر دے گا. لیکن حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ حج میں چونکہ نیابت ہو سکتی ہے، اس لیے آدمی اپنی طرف سے فریضہ حج ادا کرنے سے پہلے دوسرے کا کر سکتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرض کو اسی مسئلے میں، کہ اگر خصمیہ نے پوچھا تھا یا ایک خاتون نے پوچھا تھا جی جوہینہ کی کہ یا رسول اللہ میری ماں مر گئی، یا میرے باپ مر گئے، یا میرے باپ بوڑھے ہیں ان کی طرف سے میں کرنا چاہتی ہوں، یا میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی، حج کیے بغیر مر گئی، تو کیا میں ادا کر دوں تو حج ہوگا کہ؟ آپ نے کہا اگر تمہاری ماں پہ قرض ہوتا تو ادا کرتی، تو ادا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی نے اس کو قرض کے پر قیاس کیا ہے اور قرض سے مشابہت دی ہے. تو جس طریقہ سے آدمی اپنے قرض کی ادائیگی سے پہلے کسی کا دوسرے کا قرض ادا کر سکتا ہے، اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے دوسرے کی زکوٰۃ دے سکتا ہے، اسی طریقے سے حج کی بھی ادائیگی اپنے فریضے سے پہلے دوسرے کا کر سکتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ قیاسی دلیل ہے جی. اور کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کے اندر کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں، اپنی ماں کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے کہا حجی. وہاں آپ نے کہا کہ پہلے حجی عن نفسک کے، اور یہ اللہ کے بندو وہ مسئلہ حجۃ الوداع میں پیش آ رہا ہے، اور اگر نہیں کہا ہے تو وہ حدیث عام ہے، یہ حدیث خاص ہے، واضح ہے.
اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع بھی ہے اور موقوف بھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مرفوع اور موقوف دونوں طریقے سے ہے، تو ہے مرفوع بھی تو ثابت ہے، اب بڑے علماء نے کہا ہے، اور اگر موقوف بھی ہو تو حضرت ابن عباس کی اس قول کی مخالفت کہیں کسی صحابی نے نہیں کی، لہذا راجح قول یہی ہے کہ حج بدل کرنے کے لیے نائب شخص کا اپنی طرف سے حج کرنا شرط، اور یہ ہے بالکل ضروری بات کہ اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے حج بدل کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ پوری امانت داری کے ساتھ مناسک حج کو محجوج عنہ کی طرف سے، جس کی طرف سے حج کر رہا ہے، اس کی طرف سے وہ ادا کرے، پوری مناسک کی تکمیل کرے، اور کسی رکن کی ادائیگی میں یا واجب کی ادائیگی میں تساہلی نہ کرے، کیونکہ بہرحال حج بدل کے لیے بھیجنے والوں نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ پھر یہ بھی پوچھ لے کہ کون سا حج کروں گا، حج تمتع کروں کہ حج قران کروں۔ یہ اگر یہ معلوم ہو مثلا کہ اس کے والد نے عمرہ تو کیا تھا، حج نہیں کیا تھا، تو کہا کہ آپ کے والد نے حج تو عمرہ کر ہی لیا ہے، اب ان کی طرف سے حج باقی ہے، تو کیا میں عمرے کی نیت سے جاؤں، اپنی طرف سے عمرہ کر لوں؟ خرچہ آپ ہی کا ہو لیکن آپ اجازت دیجیے تو عمرے کی نیت سے میں اپنی طرف سے کر لوں، اور 8 تاریخ کو جب حج کی نیت سے احرام باندھوں گا تو آپ کے والد کی طرف سے، مگر اس کے لیے اجازت لینی پڑے گی۔ بہرحال مناسک قولیہ یا فعلیہ جو بھی ہے حج اور عمرے سے متعلق مناسک، وہ تو بہرحال جس کی طرف سے کر رہا ہے اس کی طرف سے کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو وہاں مکہ اور مدینہ میں نماز پڑھ رہا ہے اس کا جو ثواب ہے وہ شخص کو ملے گا۔ جو حج بدل کو گیا ہے، تلاوت، ذکر، دعا سب اس کے حق میں، باقی جو مناسک اس نے ادا کیے ہیں وہ پھر میت کی طرف سے ہوگا، الا ہے کہ پھر دوبارہ اگر وہ مکہ میں رہتے ہوئے مناسک یہ میقات مقررہ پڑ جائے جو بیرونی لوگوں کے لیے میقات ہے، اور وہاں سے ایک عمرہ اگر اپنی طرف سے بھی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہ ہے کہ صاحب اتنا بڑا عمل ہے، عبادت ہے، اور آپ کسی کی طرف سے عبادت ادا کر رہے ہیں، گویا کہ آپ احسان کر رہے ہیں، تو اس احسان کی قیمت مت لیجیے، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یہ مت کہیے کہ اخراجات، جملہ اخراجات کے علاوہ جو حج میں خرچ ہوتے ہیں میں 1 لاکھ روپے لوں گا مثال کے طور پر آپ کے والد کا حج بدل کر لیں، یہ بات مناسب نہیں، بالکل مناسب نہیں۔ آپ اخراجات لیجیے، اخراجات اگر وہ دیتا ہے ایک حساب سے، اس میں اگر کچھ رقم بچ جاتی ہے یا کچھ آپ بچا لیتے ہیں، کھانا پینا کے حساب سے معیاری پیسہ اس نے دیا ہے لیکن آپ روکھا پھیکا کھا کر کے اپنا وقت گزار لیتے ہیں، کچھ پیسہ بچ جاتا ہے تو اہل علم نے کہا کہ چلے گا۔ یا جب آپ حج بدل سے واپس آئے تو پھر اس نے بغیر لالچ کے، بغیر مطالبہ کے اگر اس نے کچھ ہدیہ تحفہ آپ کو دے دیا، آپ قبول کر لیجیے، لیکن یہ کہ ایک رقم متعین کرنا، جیسے مزدوری کرنے سے پہلے ایک رقم مزدوری کی طے کر لیتا ہے، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے، واللہ اعلم۔ حج جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، اور امت اسلام کا اس میں اختلاف نہیں کہ حج پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، بہت صحیح روایت سامنے آیا ہے انشاءاللہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ كتب عليكم الحج فقام الاقرع ابن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة، حدیث 5 میں ہے، مسند احمد، ابو داؤد، مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ، ترمذی میں نہیں ہے۔ تو 5 میں تو 5 آتے ہیں لیکن ترمذی کا استثناء ہو گیا تو 4 ہی ہے، احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ کہتے ہیں دوسری حدیث لا کے وہ اصلہ فی مسلم، حافظ بن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اصلاً یہ حدیث مسلم میں ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہاں حدیث بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور کہا اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ کہ ہر سال حج ہے، آپ چپ رہے، یہاں تک کہ اس نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا۔ پھر آپ نے کہا کہ لو قلت نعم، اگر میں ہاں کرتا تو لوجبت، تو ہر سال حج کا فریضہ واجب ہو جاتا، اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ، یہ اللہ کا فضل اور احسان۔ تو حدیث اصلاً مسلم میں، لیکن 5 کی روایت کو احمد اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت کو لے کر کے آئے ہیں، کیونکہ اس میں ایک لفظ زیادہ ہے کہ ایک مرتبہ حج فرض ہے، فما زیادہ، اور ایک آدمی ایک مرتبہ سے زیادہ اگر کرتا ہے، وقفے سے حج کرتا ہے، فہو تطوع، تو وہ اس کے لیے نفل ہے۔ یہ لفظ، یہ جو فائدہ ہے
یہ صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ میں نہیں ہے، اس لیے شاید حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس کی روایت پہلے ذکر کی ہے، اس کے بعد کہا کہ حدیث اصلاً مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سے مروی روایت ہے۔ تو عمرے میں الحمدللہ ہر مکلف مستطیع پر ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے، اور ایک ہی مرتبہ عمرہ بھی واجب ہے، جیسا کہ کل کہا تھا، کل کے درس میں پڑھا تھا۔ باقی جو کچھ ہے وہ نفل ہے۔ اگر آپ ہاں کہتے تو ہر سال حج واجب ہو جاتا، اور اس کی آدمی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ حج میں ویسے ہی بہت تعب اور مشقت ہے، وقت زیادہ لگتا ہے، پیسہ زیادہ لگتا ہے۔ اس زمانے میں تو اور تعب و تھکن تھا، دور دراز سے لوگ جاتے تھے، پانی کے جہاز سے جاتے تھے، اور اتنا ٹیکنیکلی وہ اس زمانے کا شپ ہوتا بھی نہیں تھا، بہت سے لوگ راہ مر جاتے تھے، بہت تکلیف دہ سفر تھا۔ آج بھی اس قدر سہولیات کے باوجود بھی جو ازدحام ہوتا ہے طواف کے اندر، اور خاص کے آخری ایام میں اور 10-11 تاریخ کو طواف زیارت کرنے کے اندر، وہ محتاج بیان نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے، اور بندے پر اس کی رحمت اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے حج کو زندگی میں ایک مرتبہ ہی فرض کیا ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک حمدا کثیرا۔ اب یہ گفتگو جو حج کے تعلق سے جو کتاب الحج کے نیچے جو مؤلف نے حدیث ذکر کی تھی، کوئی 13-14 حدیث ہم نے کل سے آج تک پڑھی ہے۔ وقت ہمارے ساتھ ابھی ہے، اس لیے ہم ایک دوسرا باب اسی میں ایڈ کرتے ہیں اور کنٹینیو کر رہے ہیں درس کو۔ باب المواقیت ہے، میقات کا بیان۔ مراد میقات مکانی وہ جگہ جہاں سے حج اور عمرہ کرنے والا احرام کی چادر میں ہی اور نیت کر کے گزرتا ہے۔ مواقیت جیسا کہ ہم جان رہے ہیں میقات کی جمع ہے، اور میقات اس وقت مقرر کو یا اس جگہ مقرر جگہ کو مقرر وقت کو کہتے ہیں جو شریعت نے مقرر کیا ہے، شریعت نے جس کی حد مقرر کی ہے عبادت کی انجام دہی کے لیے، جیسے نماز کے اوقات مقرر ہے، روزے کا وقت مقرر ہے جی، اور اسی طریقے سے میقات مکانی ہوتا ہے۔ میقات زمانی ہوا نماز کے اوقات ہیں، حج کے لیے میقات زمانی بھی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج الی آخر۔ حج کا معلوم مہینہ ہے، مقرر مہینہ سب جانتے ہیں، اور وہ یکم شوال سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک ہے جمہور کے نزدیک، یا بعضوں نے کہا 13 تک، اور بعضوں نے کہا کہ آخر ذی الحجہ تک۔ لیکن یکم شوال سے پہلے اگر کوئی حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے، میقات سے گزرتا ہے، وہ حج کا احرام نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس نے قبل از وقت احرام باندھا۔ تو یہ ہوا حج کا مہینہ جو شوال کی 1 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ اور میقات مکانی وہ مقررہ جگہیں جہاں سے حج عمرہ کرنے والے، مرد ہے تو احرام کا خاص لباس، اور عورت ہے تو اپنے لباس میں ہوگی، صرف یہ کہ دستانہ نہیں پہنے گی، وہ سب تفصیلات اپنی جگہ پر آئیں گی، اور وہ نیت کر کے آگے بڑھیں گی۔ اور مرد حضرات اپنا مخصوص لباس سلا ہوا اتار دیں گے غسل کر کے، جس میں تو خوشبو مل سکتے ہیں، لیکن اپنی چادر میں خوشبو نہیں ملیں گے، اور احرام کی حالت میں ممنوعات ہیں کہ بال ناخن نہ لیں، خوشبو نہ لگائیں وغیرہ ذالک۔ تو میقات زمانی بھی ہے اشہر حج، حج کے معلوم مہینے ہیں، عمرے کا کوئی مہینہ نہیں ہے، عمرہ سالوں بھر ہے۔ اور البتہ میقات مکانی ہے، حج ہو یا عمرہ ہو، باہر سے آنے والے کے لیے، چاروں سمت سے، دنیا کی چاروں کونے سے آنے والوں کے لیے، پچھم پورب اتر دکن سے آنے والوں کے لیے میقات مقرر کر دی گئی ہے۔ اور یہ بھی اسلام کی آسانی میں سے بڑی آسانی ہے کہ کسی ایک جگہ کو متعین نہیں کیا گیا کہ ساری دنیا کو اسی ایک جگہ سے ہو کر گزرنا ہے اور نیت وہیں کرنی ہے، ورنہ کتنا بڑا ازدحام ہوتا اور کتنا بڑا تقاتل ہوتا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو ہر طرف والے اپنے اپنے سمت سے آ رہے ہیں جی، اور پھر اس میں بھی آسانی ہوگی، جو میقات سے آگے ہے، میقات اور مکہ کے درمیان ہے، وہ اپنے گھڑی سے کرے گا، اور مکہ والا اپنے گھڑی سے کرے گا، حج کا احرام اپنے گھڑی سے ہی باندھے گا۔ تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ چلیے صاحب، تو جب آپ نے میقات کا معنی سمجھ لیا، تو جو حدیثوں کے اندر جو مقررہ میقات ہیں ان کا ذکر بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت کے حوالے سے یہاں ذکر کر رہے ہیں مؤلف۔ اس باب کے اندر پہلی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المدینہ ذی الحلیفہ ولأہل الشام الجحفہ ولأہل نجد قرن المنازل ولأہل الیمن یلملمہ ہن لہن ولمن اتى علیہن من غیرہن ممن اراد الحج والعمرہ ومن كان دون ذلك فمن حیث انشأ حتی اہل مکہ من مکہ۔ متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے میقات مقرر کیا، وہ جگہ جہاں سے آدمی کو احرام باندھنا ہے۔ مدینہ والوں کے لیے ذی الحلیفہ، یہ حلفاء کی تصغیر ہے، حلفاء کی تصغیر ہے،
حلیفہ نام کا ایک پودا ہوتا تھا جو اس مقام پر اگتا تھا، اس لیے اس کو ذوالحلیفہ کہا۔ آج کل اس کو آبار علی، اور عام طریقے سے سواق جو ڈرائیور سے ابیار علی ابیار علی کہتا ہے۔ اب کیوں ابیار علی نام پڑا نہیں معلوم، کوئی کنواں تھا جوہلا میں، یہ مشہور ہے کہ کنواں تھا اور وہاں حضرت علی نے جنوں سے قتال کیا تھا، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس۔ بہرحال لیکن آج کل زبان میں آبار علی یا ابیار علی سے کرتے ہیں، تو اصل نام جو اس کا ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، جو مسجد نبوی سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کم و بیش۔ اور شام والوں کے لیے جحفہ ہے، جو لوگ ملک شام سے آ رہے ہیں ان کے لیے جحفہ ہے، مقام جحفہ۔ اب یہ آباد بستی نہیں ہے، خراب بستی ہے۔ نبی صاحب جب مدینے میں آیا، مدینہ کی آب و ہوا بہت مسموم تھی، زہریلی تھی، لوگ بہت بیمار پڑتے تھے، اکثر موت کا لقمہ بن جاتے تھے، تو آپ نے کہا یا اللہ مدینہ کی آب و ہوا کو درست کر دے اور یہاں کا بخار منتقل کر دے جحفہ میں۔ سیلاب تباہ کن آیا اور آپ بستی کو برباد کر کے کیا۔ تو اب وہ جگہ تو بہرحال عذاب الہی کی جگہ تھی، اس لیے وہ لوگ وہاں بسے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کے مقابل میں ایک جگہ ہے تھوڑا پہلے، رابغ نام کی ایک جگہ ہے، رابغ، وہاں سے یہ جحفہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ 186 کلومیٹر ہے مکے سے، رابغ سے مکہ 186 کلومیٹر۔ اور جحفہ جو ہے، جحفہ جو قدیم بستی تھی مکہ مدینہ کے راستے پر، جس کو سیلاب نے برباد کر دیا، اب وہاں سے لوگ تھوڑا پہلے 15 کلومیٹر پہلے تقریباً رابغ سے احرام باندھتے ہیں۔ سب سے لمبی جو میقات ہے مسافت کے اعتبار سے وہ مدینہ ہے۔ ذوالحلیفہ سے مکے کی دوری 420 کلومیٹر، اور مسجد نبوی سے ذوالحلیفہ کی دوری 11 کلومیٹر۔ تو آپ نے مقرر کیا میقات ذوالحلیفہ مدینہ والوں کی، حالانکہ مسجد نبوی افضل ترین مساجد ہے دنیا کی، کعبہ کے بعد اسی کا درجہ ہے، لیکن وہاں سے آپ نے نہیں باندھا، اللہ صحابہ کو مشورہ دیا۔ وہاں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ کہاں سے احرام باندھے، مسجد نبوی میں پوچھ رہے ہیں، آپ نے کہا ذوالحلیفہ سے۔ اس کا مطلب ہوا کہ مدینہ والوں کے لیے، مدینہ کے راستے سے گزرنے والوں کے لیے مسجد نبوی میں احرام باندھنے سے بہتر ہے ذوالحلیفہ باندھا۔ کوئی کہا کہ نہیں میں مسجد رسول سے باندھتا ہوں یہ افضل ہے، تو بالکل بدعت ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ پہلے سے باندھ کے آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا خلاف اولا ہے، چلیے خلاف اولا ہم بھی مانتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ میقات سے باندھیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسجد نبوی سے میقات کے مقابلے میں مسجد نبوی سے باندھنا افضل ہے، تو امام مالک نے کہا کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کام سے، کہ انہوں نے میقات سے باندھا تھا ذوالحلیفہ سے، اور ہم مسجد نبوی سے باندھ کے جا رہے ہیں، تو یہ عمل بدعت ہوا اس کا۔ بہرحال کہ سب سے دوری پر جو میقات ہے وہ مدینہ والوں کی، جیسا کہ آپ نے سنا 420 کلومیٹر ذوالحلیفہ سے۔ 10 مراحل ہے، 10 مراحل سے کچھ زیادہ۔ ایک مرحلہ کہلاتا ہے 40 کلومیٹر کا۔ جدہ کو علماء لکھتے ہیں کہ اعلیٰ مرحلتین من مکہ، جدہ جو ہے 2 مرحلے پر واقع ہے، یعنی 80 کلومیٹر پر۔ چلیے سر، اب وہاں ماشاء اللہ بڑی اچھی عمدہ مسجد بن چکی ہے رابغ میں، جو شام والوں کی میقات ہے۔ ملک شام سے جو لوگ آ رہے ہیں، سیریا سے، لبنان سے، اردن سے، فلسطین سے جو لوگ آ رہے ہیں، ان کی میقات جحفہ ہے۔ اب وہ جحفہ کے مقابلے میں اب کیا ہے نا کہ جحفہ غیر آباد جگہ ہے، تو رابغ سے لوگ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ولی اہل نجد، اور نجد سے آنے والے، ریاض اور قصیم وغیرہ سے آنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ اہل نجد کے لیے قرن منازل ہے، قرن منازل ہے اہل نجد کے لیے، قرن منازل۔ قرن المنازل ایک پہاڑ کا نام ہے یا ایک وادی ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں السیل الکبیر، السیل کہتے ہیں اصل میں السیل الکبیر۔ اسی کو قرن ثعالب بھی کہتے ہیں، کہ جب حنین آپ گئے تھے اور وہاں کے اواشوں نے مارا تو آپ کے اوسان خطا کر گئے، ایک دم بدحواسی کے عالم میں آپ چل رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو ہوش آیا جب آپ قرن ثعالب میں پہنچے، اسی کو قرن منازل کہتے ہیں۔ بڑھیا زمانے میں ہوتا رہا ہوگا وہاں۔ بہرحال تو قرن منازل، اور آج کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں سیل کبیر۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ مکے سے یہ جس جگہ سے آج کل احرام باندھا جاتا ہے وہ 75 کلومیٹر کی دوری پر ہے، مکے سے سیل 75 کلومیٹر، 75 کلومیٹر۔ اور فرمایا یمن والوں کے لیے میقات ان کی یلملم ہے،
یمن کو یمن اس لیے کہتے ہیں کہ مکے کے دائیں ہیں، شام کو شام اس لیے کہتے ہیں کہ مکے کے بائیں ہیں، تو ان کے لیے یمن ہے، یہ پہاڑ ہے۔ آج کل اس کو سعدیہ کہتے ہیں عام اصطلاح میں۔ چار طرف سے آپ نے بتا دیا، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والے کے لیے جوفہ جو اب رابغ ہے، اور نجد والے کے لیے قرن منازل ہے، اور یمن والے کے لیے یلملم ہے۔ آپ نے فرمایا ہن لہن، یہ مواقیت ان شہروں کے لیے ہے جن شہروں کا ذکر ہوا، ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیرہن، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس راستے سے گزرے، مدینہ کے راستے سے، ذوالحلیفہ کے راستے سے گزرے، اگرچہ وہ مدینہ کے باشندہ نہ ہو۔ جیسے ہندوستان کے لوگ جائیں جدہ اور جدہ سے سیدھے چلے جائیں مدینہ، جیسے حاجیوں کا قافلہ ایک جاتا ہے، کچھ لوگ تو جدہ سے مکہ لے جائے جاتے ہیں، کچھ لوگ مدینہ لے جائے جاتے ہیں اور مدینہ کے راستے سے آتے ہیں، تو جو مدینہ والوں کی میقات ہوگی وہی ان لوگوں کی بھی ہوگی۔ تو خواہ مدینہ کے رہنے والے ہوں یا آفاقی ہوں، باہر سے آنے والے جو مدینہ کے راستے سے جا رہے ہیں، ان کی بھی میقات ہے۔ ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے کتنی آسانی ہے۔ ومن کان ذو ذلک، اور یہ دوسری آسانی میقات کے سلسلے میں دیکھیے، جو میقات کے آگے ہے، جیسے بدر کے مقام سے کر رہا ہے، جی ذوالحلیفہ سے آگے جو لوگ بسے ہوئے ہیں، وہ ان کو ذوالحلیفہ پیچھے نہیں آنا ہے، ان کو اپنے گھر ہی سے جانا ہے۔ حتیٰ اہل مکہ من مکہ، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ ہی سے کریں گے۔ حتیٰ اہل مکہ، یعنی اہل مکہ مبتدا، یحرمون من مکہ، خبر مکہ ہی سے احرام باندھیں گے، چاہے وہ مکہ میں رہنے والے لوگ باشندہ ہوں مکہ کے، یا آفاقی ہوں باہر سے آنے والے جو وہاں کام کرتے ہیں۔ بظاہر اس سے یہ لگتا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں میں مکہ والے مکہ ہی سے کریں گے، لیکن صحیح یہ ہے کہ حج کا احرام تو مکے سے باندھیں گے، لیکن عمرہ کے لیے ان کو مقام ہل میں جانا ہوگا، ادن الہل، جو قریب تر ہل ہوگا، چاہے یلملم یا وہ تنعیم جائیں جس کو جعرانہ کہتے ہیں، یا جس کو آج کل مسجد عائشہ مقام تنعیم کہتے ہیں جی، یا کوئی اور سمت میں جائیں، لیکن حدود حرم کے باہر جائیں، وہاں سے آگے، کیونکہ ارکان عمرہ ادا ہوتے ہیں حدود حرم میں، مکہ میں، کعبہ میں، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، صفا مروا کے صحیح کیا، احرام باہر سے باندھ کے آئیے ہل سے، بال چھوٹا کرائیے، مڑوائیے، معاملہ ختم۔ اور اس کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب اجازت دی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ وہ الگ سے عمرہ کریں، کیونکہ وہ عمرہ نہیں کر سکی تھی عذر کی وجہ سے، عادت شہریہ کی وجہ سے، ماہواری کی وجہ سے، تو آپ نے کیا کہا ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کو، اذهب بها الى التنعیم، آپ وادی محسب میں ٹھہرے ہوئے تھے، کہتے کہ یہیں سے جاؤ، لیکن کہا اذهب بها الى التنعیم، مقام تنعیم لے جاؤ، اور وہاں سے ان کو نیت کرا کر لاؤ عمرے کی، اور صبح کی نماز سے پہلے پہلے آ کے مجھ سے ملو۔ تو اس لیے بہتر ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ راجی یہی ہے کہ اہل مکہ من مکہ، بظاہر یہ ہے، یہ جو حدیث ہے آپ کے سامنے ابن عباس کی، یہ مدینہ کے اندر آپ نے فرمایا تھا، اور یہ واقعہ جو حضرت عائشہ کا اور ان کے عمرے کا ہے، یہ حجۃ الوداع کا ہے، اور ٹھیک 13 تاریخ کا ہے، 13 تاریخ کا، 13 ذی الحجہ کا، لہذا یہ روایت مقدم ہوگی کہ عمرہ کرنے والے جو مکی ہیں یا مکے میں رہنے والے ملازمین ہیں باہر کے رہنے والے، ان کو عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم کے باہر جانا ہوگا، البتہ حج کا احرام اپنے قیام گاہ سے ہی، اپنی قیام گاہ سے ہی وہ کریں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، اچھا کوئی ملک شام کا رہنے والا ہے، اردن کا رہنے والا ہے، وہ چلا آیا مدینہ، اب وہ مدینہ سے اب جا رہا ہے، تو اصلاً تو اس کی میقات ہے شام والے کے لیے جوحفہ جو رابغ ہے آج کل، لیکن کیا وہ ذوالحلیفہ سے باندھے؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ ذوالحلیفہ پہلی میقات ہے، اس لیے وہ وہیں سے باندھے، لیکن اگر وہ وہاں سے نہیں باندھتا ہے تو شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک تو اس کو دم دینا ہوگا، لیکن حنفیہ مالکیہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی اصل میقات جوحفہ ہے، یعنی آج کل رابغ ہے، تو اس لیے اگر وہ شامی اگر مدینہ آتا ہے اور مدینہ کے ذوالحلیفہ سے نہیں کرتا، وہ اپنے اصل میقات پر جا کر کے رابغ سے باندھے گا، تو کوئی حج نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا یہ میقات سے کوئی گزرے گا تو آپ نے فرمایا کس کے لیے عمرہ کا یہ احرام میں جانا ہے، میقات پار کرنا ہے احرام میں، کس کے لیے؟ ممن اراد الحج والعمرہ، جس نے حج اور عمرہ کا ارادہ کیا ہے اس کے لیے۔ جس نے حج عمرہ نہیں کرنا ہے وہ میقات سے احرام باندھنے کا پابند نہیں ہے، چاہے وہ متکرر زیارت ہو، اس کی بار بار آتا جاتا ہو، جیسے سواقین کرتے ہیں یا سامان بیچنے والے آتے ہیں باہر سے اور جاتے ہیں، یا 2-4 مہینے پر بھی آتا جاتا ہو تو بھی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کعبہ کے احترام میں اور میقات کا احترام کرتے ہوئے اگر وہ وقفے سے آتا ہے تو پھر اس کو
کعبہ کے احترام کے لیے اس کو عمرہ کرنا واجب ہوگا، عمرہ کی نیت کر کے جائے گا۔ لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کو مقید کر دیا ہے کس کے ساتھ؟ لمن اراد الحج والعمرہ، جو حج اور عمرہ کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے، تو پھر چاہے حاجت متکررہ سے وہ آئے جائے یا وقفے سے آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے لیے احرام باندھنا درست واجب نہیں ہے، احرام لازم نہیں ہے اس کے لیے۔ جبکہ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر حاجت متکررہ کے تحت نہیں آ رہا ہے، گاہے بگاہے آتا جاتا ہے، سال میں 3 4 5 مرتبہ آتا جاتا ہے، یا مہینے 2 مہینے پر آتا ہے، تو وہ جب آئے گا عمرہ کا احرام اس کے لیے لازم ہوگا۔ گویا کہ ایک حدیث ہے ان کے سامنے جو ابن عباس کی ضعیف روایت ہے کہ لا يدخل احد مکہ الا محرما، شافعی نے اس کو روایت کیا ہے، بیہقی نے روایت کیا ہے، 2 سندیں اسی آئی ہے، دونوں کی دونوں ضعیف روایت ہے، جیسا کہ تلخیص الحبیر میں حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ مکہ میں کوئی داخل نہ ہو مگر محرم۔ لیکن پہلا قول جو ہے حنابلہ اور شافعیہ کا وہ راجح ہے، کیونکہ واجب کرنا شارع کا کام ہے اور اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں آئی، لہذا جب تک صحیح دلیل نہ ہو کسی چیز کو آپ واجب نہیں کر سکتے۔ میقات سے گزرنا یہ احرام کا موجب نہیں ہے، احرام کو واجب کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے۔ جیسے آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہر سال حج ہے کیا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اسی طرح سے آپ یہ کہہ دیتے کہ جو بھی میقات سے گزرے گا اس کو عمرہ کا احرام باندھنا ہی پڑے گا۔ لہذا میقات سے صرف گزرنا یہ احرام کے وجوب کا سبب نہیں ہے جب تک کہ آدمی عمرہ کی نیت نہ کرے، حج کی نیت نہ کرے۔ ایک 2 حدیث اور ہے اس باب میں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کے لیے، کوفہ اور بصرہ والے جو آ رہے ہیں عراق والے، وہ قرن منازل کی طرف سے آتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، جو کہ اہل نجد کی میقات ہے قرن منازل، جس کو سیل کہتے ہیں۔ یہ حدیث یہاں پر ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کے لیے، کوفہ بصرہ والوں کے لیے ذاتی عرق متعین کیا۔ امام ابو داؤد نے روایت کیا، نسائی نے روایت کیا، لیکن حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ نووی نے کہا کہ اسناد صحیح ہے اس کی، لیکن امام احمد نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، کہا کہ اس کی سند میں افلح بن حمید ہے جو قاسم بن محمد سے روایت کرتا ہے اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو افلح بن حمید ہے اس کی منکرات میں سے ایک روایت ہے۔ امام مسلم نے بھی کہا کہ جب یہ آدمی تفرد کرتا ہے یا ایسی سند سے روایت کرتا ہے کہ جس میں راوی متفرد ہو تو قابل قبول حدیث نہیں۔ بہرحال عراق والوں کے لیے ذاتی عرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا۔ اس سلسلے میں جتنے بھی روایتیں آئے ہیں سب کی سب کمزور روایت ہیں، حدیثیں غیر محفوظ ہیں۔ کبار ائمہ نے، ائمہ فن نے روایتوں کو غیر محفوظ، غیر ثابت کہا ہے۔ جس نے اصل میں میقات متعین کیا ہے عراق والے کی، عراق والے بھی کہا نا قرن منازل سے ہی ہوتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم قرن منازل کی طرف جاتے ہیں تو ہم کو بہت الٹا پڑتا ہے، بہت گھوم کے جانا پڑتا ہے، وہ ہمارے راستے پہ نہیں ہے، تو ہماری سیدھ میں ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سیدھ میں کر لو۔ قرن منازل سے جتنی دوری پر ہے یہ معاملہ مکہ کا جو 75 کلومیٹر ہے، ایسی 75-80 کلومیٹر کے برابری میں کوئی جگہ ہو تو کہا گیا کہ اس کے سیدھ میں جو پڑتا ہے محاذات میں وہ ذات عرق ہے، لیکن اب ذات عرق کا راستہ نہیں ہے تو اب وہاں پر عقیق ہے، تھوڑا سا کچھ زیادہ ہی ہے، 10 کلومیٹر اور فاضل ہے۔ تو آج کل جو عراق والے آتے ہیں وہ وادی عقیق سے احرام باندھتے ہیں۔ چلیے صاحب، تو صحیح قول یہی ہے کہ وہ عراق والوں کے لیے جو ہے ذات عرق، اور اب اس کی جگہ پر عقیق، یہ جو وادی ہے یہ ہے اہل عراق کا میقات۔ کہتے ہیں اس حدیث کی اصل تو جابر رضی اللہ عنہ سے مسلم میں ہے، مگر راوی کو اس حدیث کے مرفوع ہونے میں شک ہے۔ تو حضرت عائشہ کی روایت افلح بن حمید کے سبب قابل اعتبار نہیں ہے، کہ بارے محدثین نے اس کو کہا کہ منکر ہے سند متن اس کی، اور مسلم میں یہ حدیث جابر سے آئی ہے تو اس کے اندر حدیث مرفوع نہیں ہے۔ بخاری میں روایت آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق والے کے لیے ذات عرق متعین کیا تھا، یہ بہت ساری روایت ہے۔ اور احمد اور ابو داؤد اور ترمذی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مشرق کے لیے، یعنی عراق والوں کے لیے عقیق کو متعین کیا تھا۔ یہ بھی حدیث ضعیف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا تھا۔ یہ ابن عباس کی جو روایت ہے اس کے اندر یزید بن ابی زیاد نام کا راوی ہے، اور اہل علم نے اس کی حدیث سے اجتناب کیا۔ یزید بن ابی زیاد وہ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں۔
اور محمد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے. حالانکہ امام ترمذی نے حدیث کو حسن کہا، لیکن یہ تصحیح صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام مسلم نے کہا کہ یزید بن ابی زیاد ممن اتقى الناس حدیث، لوگوں نے اس کی حدیث سے اجتناب کیا. اور خود محمد بن علی جو اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، تو محمد بن علی کا عبداللہ بن عباس سے سما ثابت نہیں. لا الہ الا اللہ. اور پھر بہقی نے کہا کہ یزید بن ابی زیاد نے حدیث بیان کرنے میں تفرد بھی اختیار کیا. تو صحیح بات یہ ہے کہ ذات عرق یا عقیق جو متعین ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا متعین کیا ہوا ہے. یہ عقیق جو ہے نا وہ اس وقت مکے سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر. انہوں نے کہا کہ دیکھ لو حضرت عمر فرماتے کہ تمہارے راستے میں قرن منازل کے مقابلے میں محاذات میں کون سی جگہ ہے. لہذا اس سے یہ قاعدہ ہوا کہ اگر کوئی بری یا بحری راستے سے آ رہا ہے یا جنگی راستے سے آ رہا ہے اور ٹھیک اس مقام سے نہیں گزر رہا ہے، تو اس کے بالمقابل جو مقام ہوگا اتنی ہی دوری پر، سیل کی دوری جتنی مکے کی ہے، اگر جہاز سیل سے نہیں گزر رہا ہے، اس کے سیدھ سے اس کے مقابلے سے گزر رہا ہے 20-25 کلومیٹر آگے سے دائیں بائیں سے، تو اتنی مسافت جتنی سیل اور مکے کے درمیان ہے اتنی مسافت میقات مقرر کی جائے گی. تو یہ محاذات کا مسئلہ ہے. اچھا، اب احرام کی حج کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. ایک باب چونکہ نیا آ رہا ہے اس سے ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں کہ احرام کی کئی شکلیں، یعنی حج کی کئی قسمیں ہیں. کچھ لوگ تو ہے جو جاتے ہیں صرف حج عمرے کی نیت سے جاتے ہیں، جیسے عام دنیا جاتی ہے، اور عمرے کے ارکان کی ادائیگی کے بعد 8 تاریخ کو حج کی نیت سے جاتے ہیں، جس کو حج تمتع کہتے ہیں. عمرہ سے فارغ ہو کر حج کے شروع ہونے کے درمیان میں وہ شخص حلال کی طرح رہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو حج عمرہ دونوں کی نیت کر کے جاتے ہیں، جو قارین ہوتے ہیں. اور کوئی ہے جو صرف حج کی نیت سے جاتا ہے، طواف صحیح کر کے رکا رہتا ہے حالت احرام میں. یہ 3 ہیں جس کو کہتے ہیں نا حج افراد، جو صرف حج کی نیت سے جائے اور طواف صحیح کر کے رکا رہے، یہاں تک کہ پھر تمام مناسک ادا کر کے جمرہ عقبہ کو 10ویں تاریخ کو کنکری لگا کر کے حلال ہو جائے. کہتے ہیں کہ اس کے لیے قربانی نہیں. جمہور علماء نے کہا، لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس ہدی نہ ہو، جس کا ارادہ ہے کہ قربانی نہیں کرے گا، تو اس کو احرام کھولنا ہے اور عمرہ کر کے حلال ہونا. تو اکثر اہل علم نے کہا کہ یہ حکم استحبابی ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ وجوبی ہے. جو قربانی نہیں دے سکتا ہے یا پہلی سے نیت ہے کہ قربانی نہیں دے گا، قربانی کا جانور نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے 2 ہی راہ ہے. یا تو وہ حج تمتع کرے، ایک ہی راہ ہے، یا تو صرف وہ حج تمتع کرے اور اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے قربانی کی، تو 3 روزہ حج میں رکھے گا، 7 روزہ بعد میں رکھے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ راجح قول یہی ہے کہ اگر مفرد حج کر رہا ہے تو من باب الاستحباب یا من باب الوجوب، اس کے لیے یہی ہے کہ وہ طواف اور سعی کر کے بال چھوٹا کر کے حلال ہو جائے، حج تمتع کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، متفق علیہ روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے ساتھ 10 ہجری میں. حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس میں الوداع کہا تھا. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، لعلی لا احج بعد عامی ھذا، شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں. خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج عمرہ کا طریقہ سیکھ لو. اس کو وداع کہتے ہیں. فمنا من احل بعمرہ، تو کسی نے عمرہ کا احرام باندھا. احلال اصل میں کہتے ہیں رفع الصوت کو، تو چونکہ تلبیہ مردوں کے لیے بآواز بلند مشروع ہے، اس لیے اس کو احل سے مراد لبا. تو کسی نے عمرہ کا تلبیہ کیا، اور کسی نے، یہ عمرہ کا تلبیہ کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے عمرہ کر کے پھر حج کی نیت کی، اور حج تمتع. ومنا من احل بحج و عمرہ، کسی نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت ساتھ کی. ومنا من احل بحج، اور کسی نے صرف حج کی نیت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کی. حالانکہ 20 سے زائد روایت ہے، شیخ ابن تیمیہ نے ذکر کیا کہ 20 سے زائد روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا. تو ممکن ہے کہ یا تو اول امر میں آپ نے صرف حج کی نیت کی ہوئی، بعد میں آپ نے عمرہ کا اضافہ کیا. حالانکہ صحیح روایت ہے کہ جب آپ وادی عقیق میں ٹھہرے، جس کے ایک کنارے کے اوپر وہ مسجد ذوالحلیفہ ہے، جس کو اس وقت آبار علی کہتے ہیں، وہ وادی عقیق ہی ہے، بڑی وادی، اسی کا ایک سرا پچھمی کنارے پر وہ ذوالحلیفہ ہے، جہاں مسجد سے لوگ احرام باندھتے ہیں. تو اتانی آتی من ربی، آپ نے فرمایا آنے والا آیا میرے رب کی طرف سے، یعنی جبریل آئے اور کہا صلی فی ھذا الوادی المبارک، اس وادی مبارک میں نماز پڑھیے. وقل عمرۃ فی حجہ، کہیے عمرہ حج کے ساتھ، عمرہ حج میں داخل ہے، عمرہ حج دونوں کی نیت کیجیے. تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے تو شروع میں ہی حج عمرہ دونوں کی نیت کیا تھا، تو پھر آپ نے صرف حج کیا. جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت آئی ہے کہ آپ نے صرف حج کیا،
تو مطلب یہ ہے کہ حج کے ارکان تو نمایاں نظر آئے کہ آپ نے طواف کیا، سعی کی، عرفات، مزدلفہ، منا وغیرہ میں ٹھہرے، جبڑا عقبہ کو کنکری لگائی، جانور ذبح کیا، اور 10ویں تاریخ کو آ کر کے صرف طواف افاضہ کر کے چلے گئے۔ عمرے کے ارکان الگ سے آپ نے ادا نہیں کیے، تو یہ کہا جائے گا کہ اعمال حج ادا کیے، اعمال عمرہ کو الگ سے ادا نہیں کیا، یہ توجیہ کی جائے گی۔ اچھا، بعض روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا، تو وہاں تمتع کا مان لیجیے کہ ایک ہی سفر میں اور ایک ہی طواف اور سعی سے عمرہ اور حج دونوں کا ثواب آپ نے پا لیا، یہ ہوا فائدہ حاصل کرنا۔ چلیے، تو اگر کہیں پر لفظی حجہ ہے کہ آپ نے صرف حج کیا یا ہے کہ حج تمتع کیا، تو دونوں کی توجیہ آپ نے سن لی۔ بہرحال آپ کی حیثیت قارین کی تھی، آپ میقات سے ہی حج عمرہ کر کے نکلے تھے اور آپ کے ساتھ ہدی کا جانور تھا ساتھ۔ تو فرماتی ہے کہ صاحب جس نے حج عمرہ دونوں کیا تھا، دونوں کی نیت کی تھی، وہ تو حلال نہیں ہوا۔ طواف اور سعی کرنے کے بعد وہ احرام کے چادر ہی میں باقی رہا یہاں تک کہ یوم النحر آیا۔ اور جن لوگوں نے صرف حج کی نیت کی تھی یا عمرے کی نیت کی تھی، تو ان کو آپ نے کہا کہ حلال ہو جاؤ، طواف صحیح کر کے بال چھوٹا کرو اور حلال ہو جاؤ۔ چلیے صاحب، تو یہ معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی عمرے کی نیت سے پہنچی تھی، لیکن مقام شریف میں پہنچی تو طامس ہو گئی، حائضہ ہو گئی، اور یہاں تک کہ وہ 8 تاریخ آ گئی ذی الحجہ کی نکلنے کی، منا اور عرفات وغیرہ، تب تک پاک نہیں ہوئی تھی، روتی رہی۔ کہا کہ کیوں روتی ہو؟ یہ تو مقدر ہے عورتوں کی، چھوڑو عمرے کے ارکان، چھوڑو، غسل کر کے کنگھی وغیرہ کر لو انگلی سے ہلکے سے، اور عمرے کے اوپر حج کی نیت کا اضافہ کر دو، میں تمہاری طرف سے قربانی کر دوں گا، یعنی تم بھی قاعدہ بن جاؤ۔ اور وہ انہوں نے حج قران کیا، لیکن پھر بھی ایک سمجھ ان کی تھی کہ ہماری بہنوں نے یعنی ازواج مطہرات نے، دیگر ازواج مطہرات نے 2 مرتبہ طواف صحیح کیا اور ہمارا ایک ہی طواف ایک صحیح حج کے لیے کیسے کافی ہوگا، لہٰذا میں الگ سے ایک عمرہ کروں۔ تب آپ نے کہا ان کے بھائی عبد الرحمن سے، لے جائیے ان کو مقام تنعیم سے عمرہ کروا دیجیے۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے، بہرحال تو افضل حج آپ نے فرمایا تھا ان لوگوں کے لیے جو احرام کھولنا نہیں چاہتے تھے، طواف صحیح کے بعد بال بڑوانا نہیں چاہتے تھے، کہتے ہم حج کے لیے آئے ہیں، ایسا کیسے ہوگا کہ 4 دن 5 دن باقی رہ گیا ہے اور ہم فائدہ حاصل کریں بیوی سے؟ تو آپ نے کہا کہ لو استقبلت من امری ما استدبرت، جو بات میں نے بعد کو جانی، اگر پہلے جانی ہوتی تو میں بھی ہدی کا جانور نہ لاتا اور میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا۔ تو اس سے اہل علم نے، خاص کر حنابلہ نے استدلال کیا ہے کہ حج تمتع افضل ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ہدی کا جانور ساتھ ہے تو پھر میقات سے لے کر آئے ہیں یا مکہ سے باہر سے لے کے آئے ہیں، راستے میں خرید لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا تھا، حج قران کیا تھا، لہذا حج قران ایسے لوگوں کے حق میں افضل ہے۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نیت کیوں کی کہ اگر میں جانتا تو میں ایسے ہی کرتا کہ عمرہ کر کے حلال ہو جاتا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج افضل نہیں تھا؟ تو کہیں گے کہ اس وقت تو آپ ہی کا حج افضل تھا دوسروں کے مقابلے میں، سمجھا کہ نہیں؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ آپ نے لوگوں کی ڈھارس بڑھانے کے لیے کہا تھا۔ وہ لوگ جو بے چین تھے اور عمرہ کر کے حلال ہونا نہیں چاہتے تھے، تو آپ نے کہا عمرہ کر کے حلال ہونا اور حج کی نیت کرنا یعنی حج تمتع کرنا تو وہ عمل ہے کہ مجھے اگر پہلے پتہ ہوتا کہ یہ صورتحال ہوگی تو میں بھی تم لوگوں کی دل جوئی کے لیے میں بھی ایسے ہی کیا کرتا۔ بہرحال تو قارن حدی لے جانے والا ساتھ قران کرے یا وہ بھی حج تمتع کرے، افضلیت میں اختلاف ہے، واللہ تعالی اعلم۔ انشاءاللہ اسی کے اوپر رکتے ہیں اور یہاں سے نیا باب احرام کا باب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شوہر سعودی میں رہتا ہے اور اپنی بیوی جو انڈیا میں ہے اسے سعودی بلانا چاہتا ہے عمرہ یا حج کے لیے، لیکن وہ اسے جا کر نہیں لا سکتا، تو کیا بیوی کو اکیلے ٹریول کرنے کی اجازت وہ دے سکتا ہے؟ نہیں دی جائے گی، نہیں دی جائے گی۔ سفر کرنا ہوائی جہاز سے ہو یا جیسا بھی ہو، راج قول میں بغیر محرم کے آپ گھر سے نہیں نکل سکتے، لہٰذا یہاں کوئی چڑھا دے فلائٹ میں، وہاں کوئی ریسیو کر لے، اور اگر ہوائی جہاز خراب ہو گیا، کہیں اس کو 24 گھنٹہ رکنے کی نوبت آ گئی، تب اس عورت کے ساتھ کون رہے گا؟ اس لیے یہاں سے کسی محرم کو لے کر جائے، اور نہیں تو جب شوہر آئے گا تو لے کر کے جائے گا حج کے موقع پر، اور نہیں تو پھر اس عورت پر حج فرض نہیں، جیسا کہ بیان سنا درس میں۔ بعض لوگ ایک ہی سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرتے ہیں اور مسجد عائشہ کو احرام بدلنے کی شرط لگاتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ دلیل کے طور پر بتاتے ہیں، تو ایسا کرنا کہاں تک درست ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں باہر سے عمرے کی نیت کر کے جاتے ہیں میقات سے، پھر وہاں حج کرتے ہیں،
پھر وہ ایک سے زائد عمرہ مسجد عائشہ سے یا مقام تنعیم سے کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے دوسرا عمرہ ایک سفر میں ثابت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مجبوری تھی اور ان کی ضد تھی کہ میں ایک عمرہ اور کر کے جاؤں گی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو جو خاتون اس طریقہ سے معذور وہاں پہنچے اور حج کے ایام شروع ہو جائے اور وہ عمرہ نہ کر سکے تو وہ الگ سے ایک عمرہ کر سکتی ہے، ان کے لیے تو دلیل ہے۔ باقی جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اصلی میقات پہ جانا چاہیے باہر سے آنے والوں کے لیے، اگرچہ بعض مشائخ نے، سماحت الشیخ بن باز نے اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ اگر باہر سے آفاقی آیا ہے اور بار بار مکہ آنا آسان نہیں ہے اس کے لیے، اب کب آئے گا نہیں آئے گا، دوبارہ آ بھی سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے، تو اگر وہ چاہے ایک آدھ عمرہ مقام تنعیم سے کر لینا تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال سنت میں ہم کو دلیل نہیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ سے آئے تھے انہوں نے اس سفر میں حجۃ الوداع میں دوسرا عمرہ بھی مقام جعرانہ سے کیا تھا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس سے انشاءاللہ راجح یہ ہے کہ مقام تنعیم سے عمرہ کرنا اس شخص کے لیے جس نے اپنا عمرہ باہر سے آتے ہوئے کر لیا ہے، حج تمتع کیا ہے، درست نہیں ہے، الا کہ پھر وہ مدینہ جائے، وہاں سے آئے، یا سیل جائے وہاں سے آئے، مکے سے ٹیکسی لے چلا جائے سیل۔ اب تو ماشاءاللہ اجازت بھی سکتے ہیں کہ ہے، ایک عمرے میں لوگ جاتے ہیں تو ایک سفر میں کئی عمرہ کرتے ہیں، معلوم نہیں کیا معاملہ ہے۔ اگر یہ قانون ہے تو اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں، ٹیکسی لیا گئے سیل اور وہاں سے 75 کلومیٹر گئے اور ٹیکسی بک کر کے گئے اور وہیں یہاں تو ہوٹل سے وصول کر کے چلے گئے، اور پھر وہاں پر انہوں نے احرام کی چادر بدلی اور نیت کی اور پھر وہاں سے اسی ٹیکسی پر آ گئے، تو پھر ماشاءاللہ یہ آپ کا عمرہ مسنونہ ہوگا کیونکہ آپ باہر کی میقات سے آئے ہیں۔ جی، احرام میں آنے کے لیے کیا غسل کرنا واجب یا فرض ہے؟ نہیں ہے، واجب فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر آدمی پاک ہو تو کوئی حرج نہیں، کپڑا بدل کے احرام کی چادر پہن سکتا ہے، غسل مستحب ہے۔ عورت کے ساتھ اس کا 12 یا 13 سال کا بچہ ہو تو کیا وہ کیب ڈرائیور کے ساتھ کیب میں کہیں جا سکتی، مثلا اس کے والدہ کے گھر کو وغیرہ؟ ہاں، خلوت دور ہو جائے گی، بہرحال بچہ ممیز ہے، سمجھ رہا ہے، 10-11 سال کا بچہ ہے، چھوٹا سا سفر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اندرون شہر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہرحال خلوت نہیں ہونی چاہیے۔ جی، کیا گھر کا ضروری سامان لانے کے لیے عورت باہر جا سکتی ہے، مثلا گروسری ہے یا ترکاری ہے وغیرہ؟ جا سکتی ہے، شہر میں جا سکتی ہے، شہر کے مارکیٹ میں، مال میں جا کر کے اپنی ضرورت پردے کے ساتھ جا کر کے کر سکتی ہے۔ بس وہ کیب کا جو مسئلہ ہے اس میں تنہائی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ شیئر والی ٹیکسی لیتی ہے یا آٹو وغیرہ سے جاتی ہے، یا جیسا کہ آپ نے کہا کہ 10-12 سال کا بچہ اس کے ساتھ ہے، یا کسی خاتون کو محلے کی شریک کر لیتی ہے کہ چلو میرے ساتھ، تو الحمدللہ خلوت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کیب میں جائے، آٹو میں جائے، پورا آٹو ریزرو کر لے، الحمدللہ بہتر ہے۔